بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کے ساتھ بالکل ایک جنرل ٹاپک پہ جس کا تعلق ہمارے دین اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو صاحب، کیا ہو گیا ہے ہم وہ مسلمان تو نہیں ہیں جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے، جس کو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، جو ہمارے اولیاء کرام اور دین کے کبائر جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے دکھایا، وہ ماڈل تو نہیں ہے یہ۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان تو مادیت پرست ہو گئے۔ کسی ایک کاروبار کو لے کر کے دیکھ لو، کیوں ہی پیٹرول پرائسز بڑھنے کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے پیٹرول پمپ سے پیٹرول جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشانی کی حالت میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی موٹر سائیکل کو دھکا لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، تو پریشانی کے عالم میں وہ بندہ پھر رہا ہوتا ہے، تو اس کی پریشانی کا سبب کون بنتا ہے؟ آخر جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ اچانک زمین سے تیل جو ہے نا وہ اگلنا کیسے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم چند روپوں کی خاطر لوگوں کو پریشان کرتے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی تھی اپنے ارشاد سے کہ مسلمان جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہم بھول گئے وہ بات کہ من غشہ فلیس منا؟ کہ ہم بات وہ بھول گئے، من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم۔ تو ایسی جو ہیں وہ ساری جو معاشرتی ہماری جو تعلیم تھی، وہ ہم نے پسے جو ہے نا وہ پردہ رکھ کے جو ہے ہم مادیت کی طرف سارے مائل ہو گئے۔ اب ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ سارے بزنس بیس ہیں۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے، یا بینگ ہیومن، ہم بطور ایک انسان یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگر یہ اس قسم کی جو مشکل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے، اگر میں اس میں پھنسوں تو میری کیا جو ہے وہ سچویشن ہو۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، مارکیٹ سے چیزوں کو غائب کر دینا، اگر کوئی چیز دستیاب ہے، اگر 50 کی خریدی ہے تو اس کو 200 میں فروخت کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، ذلیل و خوار کرنا، انصاف کا نہ ملنا، ایمانداری کا نہ ہونا، جھوٹ کی حکومت ہونا۔ صاحب، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مرنا بھول گئے، یا ہم یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ ماڈل نہیں ہیں جس کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں عطا۔ کاش کہ ہم یوم آخرت کو یاد رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے ویو میں رکھتے، ان پہ عمل کرتے، تو یہ معاشرہ ایک پر امن اور خوشحال معاشرہ ہو جاتا۔ کہ یہ تو بات ہی جو ہے نا وہ اور طرف چلی گئی ہے، یہاں تو استحصال ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ آج اعتماد اٹھ گیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں رات کو جو ہے وہ سکون نہیں ہے، ہمیں دن کو سکون نہیں ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اور ہم ان سے چھٹکارے کے لیے رب سے موت مانگتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کل ہم شرمندہ نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کل شرمندہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں جو باتیں بتائی جاتی ہیں، علماء کرام کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ لو بخشش ہو جائے گی، یہ عمل کر لو بخشش ہو جائے گی،
تو وہ جو معاشرتی زندگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے آپ کو بتائی ہے، کیا وہ پس پردہ ڈال دی جائے گی؟ نہیں۔ ان چیزوں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا۔ وہ حق کھانا، حق مارنا کوئی ایک چیز کا وہ نام نہیں ہے، اس میں غلط مشورے بھی ہیں، اس میں کسی کو گالی دینا ہے، کسی کا استحصال کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ اور کلام مجید جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس پر عمل پیرا ہو کے ہمیں وہ خواب، وہ نقشہ، وہ ماڈل جو حدیث اور قرآن مجید میں مسلمان کا ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔